بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کی ایک مشہور طوائف عورت اس وقت کے انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر دوران ملاقات نہرو نے اس عورت سے ایسی بات کہی کہ وہ طوائف، جسے عرف عام میں ہمارے معاشرے میں کنجری کہا جاتا ہے، یہ نہرو کو شادی کی پیشکش کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اور پھر نہرو کا اس پیشکش سے متعلق کیا رد عمل تھا، یہ انتہائی حیران کن تھا۔ اس محبوبہ کو دھوکہ دینے والا کوئی اور شخص نہیں تھا، بلکہ اس کا اپنا ہی قابل اعتماد عاشق تھا۔ بات کچھ یوں ہے کہ گنگو نام کی ایک خوبصورت لڑکی کو رونق لال نامی لڑکا، جو کہ اکاؤنٹنٹ کی جاب کرتا تھا، اس سے محبت ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے شادی کے بندھن میں منسلک ہونے کی غرض سے اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کی بھی لاکھ کوششیں کی، لیکن ان دونوں کے گھر والوں نے یہ رشتہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر گھر والوں سے تنگ آ کر وہ دونوں لو میرج کرنے کے لیے گھر سے بھاگ نکلے، اور گھر سے بھاگ کر ممبئی پہنچ گئے۔ لیکن ممبئی پہنچ کر گنگو کے عاشق رونق لال نے اس سے شادی کرنے کی بجائے نہایت مکاری اور دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے گنگو کو کماٹی پورہ کے کوٹھے پر فروخت کر کے رقم ہاتھ میں کی اور وہاں سے چلتا بنا۔ اور گنگو پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو۔ تب جا کر گنگو کی آنکھ کھلی اور اسے احساس ہوا کہ اب وہ کسی بھی صورت اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر بالفرض وہ گھر واپس چلی بھی جائے تو اس کا خاندان اسے کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گا۔ پھر مقدر کا لکھا سمجھ کر وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس اپنے گھر نہیں گئی، اور صرف کوٹھے کی زینت بن کر رہ گئی، جس میں وہ اپنے دودھ جیسے بدن سے پیسوں کے عوض بہت سے پیاسوں کی پیاس بجھایا کرتی، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ گاہکوں کی جان بن چکی تھی۔ جو بھی اس سے ایک بار ٹائم گزارتا، اس کے ساتھ دوبارہ ٹائم گزارنے کے لیے پاگل ہو جاتا۔ پھر وقت کا پہیہ یوں ہی چلتا رہا، اور پھر کچھ سالوں بعد وہ وقت بھی آ گیا جب وہ کماٹی پورہ ریڈ لائٹ علاقے کی سربراہ بن گئی۔ اس طرح سے وہ گنگو سے میڈم گنگو بن گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ پھر کوٹھے کی دوسری عورتیں میڈم گنگو کو اپنی ماں کا درجہ دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ گنگو میں ایک مثبت پہلو یہ بھی تھا کہ وہ ایسی بہت سی لڑکیوں کو کسی نہ کسی طرح ان کے گھر واپس بھیجنے میں مدد کرتی تھی، جو بالکل گنگو کی طرح دھوکے کا شکار ہو کر برائے فروخت کوٹھے پہ پہنچی۔ یہی نہیں، بلکہ گنگو نے کماٹی پورہ میں ہونے والے مقامی انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ نہ صرف حصہ لیا بلکہ اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔ اس طرح وہ فحاشا گنگو سے گنگو بائی کاٹی والی بن گئی۔ پھر کیا تھا، گنگو بائی سنہرے کنارے والی، سفید ساڑی والی، سنہرے بٹن والا بلاؤز اور سنہرا چشمہ پہن کر رکھتی۔ ایسی دلکش داوڑ کر کے وہ خود کو کسی ہیروئن سے کم نہیں سمجھتی تھی، اور ویسے بھی بچپن سے ہی گنگو کو اداکارہ بننے کا شدید شوق تھا۔ پھر 1960 کی دہائی میں کماٹی پورہ ریڈ لائٹ ایریا میں سینٹ انتونی گرلز ہائی اسکول بنا دیا گیا۔ پھر جیسے ہی اسکول کا افتتاح ہوا تو وہاں کی عام جنتا کی طرف سے وہاں موجود کوٹھوں کو بند کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ اس سے معصوم بچیوں کے ذہنوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس فیصلے سے کماٹی پورہ میں تقریباً ایک صدی سے کام کرنے والی اور خواتین کی زندگیاں متاثر ہونے کا شدید خدشہ تھا، کیونکہ اگر وہ کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ لگاتی تو ان کا کاروبار بالکل بند ہو جاتا۔ پھر ایسی سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے گنگو بائی نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کو اپنے اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے۔ پھر گنگو میڈم نے مقامی انتخابات جیتنے اور سیاستدانوں کی ہوس کو پورا کرنے کی وجہ سے جو سیاسی میدان میں جان پہچان ہوئی تھی، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے فوراً اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے ملاقات کرنے تک کی رسائی حاصل کر لی۔ ویسے تو اس ملاقات کا کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں رکھا گیا، لیکن حسین زیدی اپنی لکھی گئی کتاب مافیا کوئنز آف ممبئی میں اپنے قلم کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ نہرو اور گنگو میڈم کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں گنگو بائی کی ہوشیاری اور واضح خیالات کو دیکھتے ہوئے نہرو بھی حیران ہو کر رہ گئے۔ ملاقات میں نہرو نے گنگو میڈم سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ گنگو میڈم، آپ اس پیشے میں کیوں آئیں، جبکہ آپ جتنی سمجھدار اور حسین و جمیل ہیں، آپ کو تو ویسے بھی اچھی نوکری یا اچھا شوہر بآسانی مل سکتا تھا۔ حسین زیدی کے بقول پھر گنگو بائی نے نہرو کو اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے انہیں فوراً ایک حیران کن پیشکش کر دی، جس میں گنگو میڈم نے نہرو سے یہ شرط لگاتے ہوئے کہا کہ نہرو جی، اگر آپ مجھے آج ہی اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیں
تو یقین کریں میں آج ہی اس پیشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دوں گی۔ نہرو، اب آپ بولیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں یہ پیشہ چھوڑ دوں اور کسی سے شادی کر کے اپنا عزت سے گھر بسا لوں؟ پھر کیا تھا؟ گنگو میڈم کی ہوشربا باتیں سن کر نہرو ایک دم ہکے بکے رہ گئے، اور ساتھ ہی نہرو نے جلدی سے گنگو میڈم کی شادی والی پیشکش سے بھی صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر جیسے ہی نہرو نے شادی سے انکار کیا، تب گنگو بائی نے نہرو جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری صاحب، آپ ناراض مت ہوں۔ حقیقت میں یہ پیشکش کر کے میں صرف یہ بات ثابت کرنا چاہتی تھی کہ کسی کو مشورہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس پر خود عمل کرنا بہت مشکل ترین کام ہے۔ گنگو میڈم کی باتیں سن کر نہرو ایک بار پھر سے لاجواب ہو گئے، لہٰذا کہانی مقصد پھر ملاقات ختم ہونے پر نہرو نے گنگو سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ اس کے اسکول والے مطالبات پر غور کرنے یا حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر حیران کن طور پر پردھان منتری کی مداخلت کے بعد کماٹی پورا میں گنگو کی ساتھی خواتین کو ہٹانے کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا، اور یوں ان خواتین کی زندگیاں بھی گنگو میڈم کی بدولت خراب ہونے سے بچ گئیں۔ تنویر علی نے ریٹائرمنٹ کے بعد بزنس شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا، اور وہ ایک اچھا، عاجز اور درد دل رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنی آپ بیتی کا ایک عجیب واقعہ سنایا۔ اس واقعہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سبق آموز اور اس واقعہ میں مزاح کا بھی عنصر پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے مسلمان ہونا، کل شام سے بہت دکھی ہوں، اور وجہ بھی کوئی بہت بڑی نہیں، صرف ہمارے مسلمانوں کے رویے ہیں۔ کل دوپہر ایک بچی کا فون آیا کہ سر تنویر، میں کچھ مشورہ اور مدد لینے کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا پہلے کام بتائیے۔ کہنے لگی مل کر ہی بتاؤں گی، فون پر سن کر کہیں آپ انکار نہ کر دیں، آفس آنے کی اجازت دے دیں۔ کہتے ہیں کہ میرا آفس اب میرے بزنس آفس سے زیادہ مشورہ گھر بن چکا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو آنے کی اجازت دے دی تو وہ شام کو ایک سادہ سے دیہاتی لڑکے کے ساتھ میرے آفس پہنچ گئی۔ بچی نے بغیر تمہید کے بتایا کہ پچھلے سال بیماری میں مبتلا تھی تو مجھ سے دوائی لینے تک نہیں آیا گیا۔ کہنے لگی سر، ہم پنجاب لاہور کے رہنے والے ہیں، مزدوری کرنے کراچی آئے۔ چونکہ میں ماں باپ کی اکیلی اولاد تھی تو انہوں نے 8ویں کلاس تک پڑھایا، مگر غربت سے تنگ آ کر میری جلدی شادی کر دی، اور 3 سال پہلے دونوں ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ میری شادی کے 4 سال جہنم میں گزرے۔ شوہر نشہ کرتا تھا، میں گھروں میں کام کرتی، مگر زلزلے نے لوگوں کے کاروبار ہی تباہ کر دیے، گھر بھی اجاڑ دیے۔ مطلب یہ کہ نہ کسی دکان پہ کام ملتا تھا اور نہ ہی کسی گھر میں کام ملتا، دونوں ہی اجڑ گئے۔ ایک جگہ خدا خدا کر کے کام ملا، لیکن میں بیمار ہو گئی تو وہ کام بھی چھوٹ گیا۔ میں بے روزگار ہو گئی ہوں۔ میاں کو نشہ کے پیسے ملنے بند ہوئے تو مجھ سے لڑتا رہتا کہ کما کر لاؤ، لیکن آگے مجھے روزگار کوئی کام نہیں مل رہا تھا کہ جس سے میں کچھ پیسے کما سکوں۔ آخر کار تنگ آ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور خود کسی دوسرے شہر میں کہیں غائب ہو گیا۔ اب میری عمر 21 سال ہے اور مجھے اپنے کسی رشتہ دار کا پتہ ہی نہیں۔ دھکے کھاتی رہی۔ گلستان جوہر میں ماں کے جاننے والے ایک گھر میں کام اور رہائش میسر ہو گئی، مگر مجھے اس گھر میں مسئلے ہونے لگے۔ سر، اگر کسی لڑکی کا کوئی والی وارث نہ ہو تو ہر شخص بری نظر سے دیکھتا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے صبح کے وقت ایک سیکیورٹی کمپنی آفس کی صفائی کا کام مل گیا، جو میں نمٹا کر 2 گھنٹے میں گھر واپس آ جاتی تھی۔ میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں، عزت کی زندگی ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں کسی کے نکاح میں آ کر خود کو ہر شخص کی نظروں کی وحشت سے محفوظ کر لوں۔ اسی سیکیورٹی کمپنی میں دلیپ کمار، ایک ہندو، صبح آفس کھولتا تھا۔ 15 دن تک ہم سارا کام اکٹھا کرتے کرتے ذاتی باتیں بھی کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں دنیا میں اکیلی ہوں، اللہ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ دلیپ کمار نے کہا میں بھی ایسا ہی ہوں، بھگوان کے سوا میرا بھی کوئی سہارا نہیں۔ بچپن میں کوئی فیملی مجھے تھر سے کراچی لے آئی تھی، 10 سال تک مجھے واپس جانے نہ دیا، اور پھر وہ امریکہ چلے گئے۔ میں قیومہ آباد میں ایک کمرے میں رہتا ہوں۔ اگر آپ کہو تو میں مسلمان ہو کر تم سے شادی کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہوں۔ یہ بات ختم ہوئی تو لڑکی نے آگے سر تنویر سے کہا، سر، ہم 3 مسجدوں میں گئے کہ دلیپ کمار کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ ہر مولوی نے ہمیں ڈانٹ کر نکال دیا کہ شاید کوئی غلط کام کرنے لگے ہیں۔ ایک مولوی نے تو مجھ سے کہا کہ بی بی کس بد شکلے کی باتوں میں آ گئی ہو، میرے پاس رہ لو۔ آخر میں ہمارے ایک سیکیورٹی گارڈ نے
دلیپ کمار کو کلمہ پڑھا کر مسلم نام احمد علی رکھ دیا اور اپنے محلے کے ایک شخص سے ہمارا نکاح پڑھوا دیا۔ ہم نے یہ بات جب اپنی کمپنی میں بتائی کہ ہمیں مبارکباد دیں گے اور کچھ تحفے تحائف دیں گے اور تھوڑے دن یعنی کہ ہنی مون کے لیے چھٹیاں وغیرہ دیں گے، لیکن ہم دونوں کو کمپنی سے فارغ کر دیا گیا کہ کمپنی میں نوکری کرنے والوں کو ایسے تماشوں کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کمپنی کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ سر اب ہم دونوں میاں بیوی تو بن گئے ہیں مگر بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ہمارے 2 مسئلے حل کر دیں، ہم آپ کو زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ نمبر 1، ہمیں کمرے کا 2 ماہ کا کرایہ اور 1 ماہ کا راشن دے دیں، اور اگر ہو سکے تو کسی سائیکل کا بھی انتظام کر دیں، تب تک ہم نوکری ڈھونڈ لیں گے۔ نمبر 2، احمد علی کے ختنے کروا دیں۔ قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ تنویر صاحب کے کانوں میں جو ہی یہ بات پڑتی ہے تو وہ حیران بھی ہوتے ہیں اور مسکراہٹ کو دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی کہتی ہے، ہم تقریباً 10 اسپتالوں میں جا چکے ہیں، لیکن ہم جس بھی اسپتال میں جاتے ہیں وہ ہماری یہ بات سن کر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بات تنویر صاحب قدرت اللہ صاحب کو بتاتے ہوئے بڑا ہنسے بھی اور کہنے لگے کہ آپ معاشرے کے رویے دیکھیے، شادی کے لیے جہیز کی دشواریاں دیکھیے، کسی کے مسلمان ہونے پر اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کی زندگی اجیرن ہوتے دیکھیے۔ آپ یقین کیجئے کہ دلیپ کمار احمد علی کے روپ میں مجھے زیادہ پریشان لگ رہا تھا، بات کرتے مجھ سے بھی ڈر رہا تھا، ساری بات بچی کو کرنی پڑ رہی تھی، اور دلیپ کمار جو کہ اب احمد علی ہے ان کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا۔ یہ بیچارہ ہسپتال والوں کی باتیں سن کر یہ محسوس کرنے لگا کہ اس کا ختنہ نہیں بلکہ اس کی گردن کٹنے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ ابھی ان کو اپنا نکاح نامہ بنوانا ہے۔ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے اس دوست کی یہ بات سن کر مسکرا بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ واقعی اس معاشرے میں رہنا کس قدر ناقابل یقین ہے۔ اب یہ سارا ماجرا دیکھ کر دلیپ کمار یعنی کہ احمد علی بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوگا کہ میں نے مسلمان ہو کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ جہاں جاتا ہوں کوئی عزت سے بات نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے اور الٹا مذاق بناتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر یہی رویہ رہا تو کچھ شک نہیں کہ احمد علی بہت جلد دلیپ کمار میں دوبارہ کنورٹ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے رویے ہیں جبکہ ہم مسلمان سلطنت میں رہتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے یہاں مسلمان ہونا، انسان کہتے ہوئے بھی نا انسان ہونا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی امیر غریب چھوٹا بڑا شخص اگر اس کے پاس اخلاق نام کی دولت نہیں ہے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جواب دہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت قوم ایک برداشت اور دوسرا اخلاق، ان دونوں کو پروان چڑھانا ہوگا۔